مسئلہ روز اول سے ہے اور یہ مسئلہ قیامت تک ہے. لیکن پوری امت میں نبیوں کے بعد کس کا مرتبہ سب سے بڑھ گیا؟ نبیوں کے بعد کس ہستی کا مرتبہ سب سے بڑھ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق. وہ حضور کے خاندان سے نہیں، وہ حضور کی اولاد بھی نہیں، وہ ہاشمی بھی نہیں، حضور کے دوست ہیں، حضور کے شہر کے ہیں، محلے کے ہیں، علاقے کے ہیں، مگر ان میں نبیوں کے خاندان کا خون نہیں. دوست، لیکن دوست ہونے کی بنیاد پر اپنے سچے دوست محمد سے انہیں محبت اور بڑی زوردار تھی، بڑی خالص تھی. جب محمد رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لانا پڑا، سب سے پہلے دوست ایمان لانا، سب سے پہلے دوست نے کرنا پڑا. معلوم ہوا حضور کی سنت بن گئی کہ تمہارا اصلی مددگار تمہارا سچا دوست ہے. لہذا دوست بناؤ وہ جو محبت کرتے ہیں. کیا لیسن ملا؟ دوست اسے سمجھو جو محبت کرتا ہے. محبت سے جو رشتہ بنتا ہے وہ خونی رشتے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. پھر اس دوست نے بڑی بڑی قربانیاں دی دوستی کی محبت میں. ایمان لائے، پھر ان کے ایمان کو جانچا گیا، ابو بکر کے ایمان کو آزمایا گیا اور بڑے بڑے طریقے سے آزمایا گیا. بہت ساری باتیں اپنے ذہن میں بیان کرتا ہے. ابو جہل بھی حضور کے محلے کا تھا، مگر محمد رسول اللہ سے اسے محبت نہ. ابو بکر کو تھی، ابو جہل کو نہ تھی. جب اسے محبت نہ تھی تو اسے حضور کی کوئی خوبی نظر نہ آئے، بلکہ جیسے جیسے حضور کا کام آگے بڑھے ویسے ویسے اس کی نفرت میں اضافہ ہوتا تھا. وہ ایک دن آ کر کہنے لگا جب حضور کو معراج ہوئی اور آپ معراج کر کے واپس آئے اور آپ نے بیان کیا کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلایا، پوری کائنات کی سیر کر رہی، جنت و دوزخ کی سیر کر رہی، سارے مناظر میرے سامنے رکھے. جبریل کو میں نے دیکھا، سدرۃ المنتہا سیڑھی میں آگے گزر گیا، بیت المقدس کو دیکھ کر بہت بلند مقام پر حتیٰ کہ جنت بھی نیچے رہ گئی، دوزخ بھی نیچے رہ گئی، عرش بھی نیچے رہ گیا. عرش وہ جگہ ہے جہاں ہماری یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے. عرش سے اوپر ایک ایسا جہان شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جہان ہے. ایسا جہان ہے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے اس میں مشرق ہے، مغرب ہے، شمال جنوب ہے. وہاں مشرق مغرب بھی نہیں ہے. جہاں نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے. ہماری دنیا میں نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے. وہاں نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، کوئی سمت نہیں ہے. وہاں ٹائم بھی نہیں ہے. یہ کیسا جہان ہے؟ اس جہان میں اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے جب لے گیا تو پھر اپنا دیدار کروایا، پھر نبی سے کلام کیا. جب نبی کو نمازیں ادا کی 50 نمازیں، وہ پھر آخر میں 5 رہ گئی. مطلب یہ کہ یہ سارا منظر حضور میں آ کر صحابہ کرام سے بیان فرمایا. اتنی عجیب بات بیان کی جائے گی، کچھ لوگ بلیو کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. خبر اڑ گئی، کافروں میں بھی پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی تو انہوں نے مذاق اٹھانا شروع کر دیا. ابو جہل ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا تو ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ میں ایک لمحے کے بھی کروڑوں میں حصے میں زمین اور آسمان کی راس کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آ گیا ہوں. یہ بات ماننے والی ہے؟ ابو بکر نے کہا یہ بات ماننے والی نہیں ہے، کون مانے گا اسے؟ ابو جہل بڑا خوش ہوا. میں نے کہا چلو آج کام ہے، آج ان کے دوست کو میں نے توڑ لیا. ان کا سب سے بڑا سپورٹر میں وہ تالی مار کر کہنے لگا دیکھا میں کہتا نا
ابو بکر بے شک آج رائے بس یہ بتاؤ کہ یہ جو بات مجھے پوچھی یہ بات اور یہ دعویٰ کر کون رہا؟ تو تمہارے دوست محمد نے کہا کہ میں گیا ہوں. اب حضرت ابوبکر کی محبت بولی. پہلے تو عقل سے جواب دیا تو نہیں ہو سکتا. اب وہ جو محبت تھی اس نے جوش مارا. اس نے کہا یہ بات سنو, دنیا کا کوئی اور آدمی اگر یہ بات کہے نا ابوبکر نہیں مانتا, لیکن اگر محمد یہ بات کہے تو ابوبکر آنکھ بند کر کے مانتا. آپ سبحان اللہ کہہ دیا, آپ کے اندر کی محبت ہے وہ بیدار ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کی جو محبت تھی اس کا عالم کیا تھا کہ حضرت ابوبکر فرمانے لگے. اچھا ابو جہل نے کہا دیکھو یہ تو تم نے اپنے کہی ہوئی بات کی نفی کر دی. ابوبکر نے فرمایا پہلے آدمی بیان نہیں کیا تھا تم کون کہہ رہا, اب تم بتا رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہی ہے. ابو جہل نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے, بات تو ناممکن ہے نا, محمد کہے یا کوئی اور کہے. ابوبکر نے کہا نہیں, آدمی کے بدلنے سے بات بدل جاتی ہے. آدمی کے بدلنے سے بات بدل جاتی ہے. اور یہ جو آدمی ہے محمد الرسول اللہ, تم کہتے ہو کہ معراج کا میں ایمان نہ لاؤں. ہم نے تو محمد کے کہنے پر بغیر دیکھے خدا کو مان لیا. یہ تو اس کی عجیب بات ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے فرشتوں کو مانا ہے, ہم نے قیامت کو مانا ہے, ہم نے قبر کی زندگی کو مانا ہے, بے شمار باتیں ہم نے مانی ہے. نبی کے کہنے پر تو مانی ہے. اور نہ ماننے والی بات ہم نے محمد الرسول اللہ کے کہنے پر صرف اس لیے مانی ہے ہمیں اپنے رسول سے. اور جب محبت سچی ہو جائے تو پھر وہ دلیل کا سہارا بھی نہیں ڈھونڈتی, صرف وہ محبوب کا اشارہ ہے. حضرت ابوبکر نے حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کیا, حضور کو فالو کیا, حضور کی زندگی میں اپنی زندگی کو ڈھالا, حضور کے طور طریقوں کو اپنایا, اور جیسے جیسے حضور کرتے جاتے تھے ابوبکر ویسے ویسے نقل کرتے ہوئے پیچھے چلے. ہوا ایسے. یہ سب کام جو ہوئے تو حضور کی محبت میں ہوئے. اب ایک بات بڑی عجیب سی ہے, وہ یہ کہ ادھر حضرت ابوبکر کی محبت یہ تھی کہ حضور کی کامل اتباع کرتے تھے, ادھر حضور کا کرم ایسا تھا حضرت ابوبکر پر جب آخری وقت آیا زندگی کا اور بالکل وصال کے دن قریب آ گئے, دور دور سے لوگ آ کر کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان ہوئے. وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضور سے ملاقات کے لیے دور دور سے آئے, رش لگتے ہیں, حج کے موقع پر آخری حج ہوا ہے اور خطبہ حجت الاولیٰ جو ہوا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے, حضرت صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے تھے. تو دور سے آنے والے عرب بندو وہ جب ان دونوں ہستیوں کو دیکھتے تو ایسی مماثلت ہو گئی تھی نبی میں اور صدیق میں, اور ایسا ہم شکل ایک حسن کا جلوہ تھا جو ادھر بھی دکھتا تھا ادھر بھی دکھتا تھا, کہ آنے والے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ ان دونوں میں نبی کون ہے غلام کون ہے. پوچھتے تھے کہ محمد آپ ہیں یا آپ ہیں, آپ ہیں یا آپ ہیں. تو جب یہ ان کو دھوکا پڑا تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا رومال اتار کر حضور پر سایہ کر حضور کی خدمت کرنے لگے, تاکہ معلوم ہو جو خدمت کر رہا ہے یہ نوکر ہے, جس کی ہو رہی ہے وہ آقا ہے. ورنہ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے. معلوم ہوا جب محبت سچی ہو جائے یار کا رنگ بھی جھلکتا ہے, محبوب کا عکس جھلکتا ہے سچے دوست. معلوم ہوا کہ مسلمان صرف اور صرف اگر اپنے نبی سے سچی محبت کر لے یا اسے یہ محبت مل جائے سب آسان. کیا سب آسان. ورنہ زور لگا کر دھمکی کے ذریعے
طاقت کے ذریعے آپ کسی کو بھی مسلمان بنا نہیں سکتے۔ اور جتنے بزرگان دین آئے ہیں قیامت تک انہوں نے صرف یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر مسلمان کے اندر انہوں نے محبت کو پیدا کیا۔ بس محبت پیدا ہوئی تو اس کی عملی زندگی کا آغاز ہے۔ دیکھیں جتنے لوگ ہیں جو منکر ہیں دین کے، انہیں معلوم ہے کہ یہ دین سچا ہے، سچائی نہ ہوتی مٹ گئی ہوتی۔ کسی چیز میں اگر سچائی نہ ہو وہ مٹ جاتی ہے، باقی وہ چیز رہتی ہے جس میں سچائی ہوتی ہے۔ 1400 برس بیت گئے، کتنے برے برے وقت اس دین کے اوپر آئے، کتنے کتنے حملے ہوئے، کیسے کیسے اس کو مارا گیا۔ تو آپ تو بچے ہیں اور آپ کی معلومات بھی کم ہوں گی، لیکن سوشل میڈیا تو بتا رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو چنگیز خان کا نام آپ کو ملے گا، کتنا مارا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے آپ کو ہلاکو کا نام ملے گا، آپ دیکھیں گے آپ کو یورپینس کا نام ملے گا، عیسائیوں کا نام، صلاح الدین ایوبی کو جو مارنے آتے تھے لاکھوں لاکھوں لشکر بنا سلیمی۔ پھر آپ کو رومیوں کا نام ملے گا جو حضرت عمر سے ٹکرائے، بے شمار دشمن آپ کو نظر آئیں گے۔ ان قریب انگریز آئے، کیا کیا رگڑا انہوں نے نہ دیا۔ امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا رگڑا نہ دیا، عراق میں، کویت میں، افغانستان میں، شام میں، اردن میں، لبنان میں، کشمیر میں، کتنا مارا گیا اور کتنا مارا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ مٹ سکا؟ دیکھو افغانستان میں جیسے بھی ہم پھر آ گئے، کشمیر والے بھی مار کھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کا مطلب مار کھانا ہے، اسلام پر چلنے کا مطلب مار کھانا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں ڈر گئے آپ؟ یاد رکھو اگر محبت سینے میں بیدار ہو جائے تو پھر بلال سے پوچھو کہ محبت میں مار کھانے کا مزہ کیا ہوا۔ بلال سے پوچھو، عمار یاسر سے پوچھو، زید سے پوچھو جو نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ، جو شروع کے مسلمان ہیں ان سے پوچھو کہ جو محمد سے محبت ہو جائے پھر مار کھانے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہ مار نہیں ہے، یہ اصل میں مٹکا بنانے کے بعد تو کمہار بھی مٹکے کو ایسے سے مارتا ہے، کچا ہے کہ پکا۔ وہ مار ہی تو بتاتی ہے کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے۔ کچا ہوتا ہے تو چٹک جاتا ہے، پکا ہوتا ہے تو انگلی والے کو چٹکا دیتا ہے۔ اگر پکے گھڑے پر آپ انگلی ماریں اور وہ پکا ہو، ناخن درد کر جاتا ہے، پھر نہیں مارتا کمار انگلی، ناخن کہتا بس کہ درد یہاں ہوا۔ اور اگر وہ کچا ہو تو وہ چٹک جاتا ہے۔ مگر اس مٹکے کو پکا کرنے کے لیے پہلے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ کبھی بھی روٹی تمہارے پیٹ میں نہ اترے اگر وہ توے پہ نہ سکے، کبھی بھی تمہارے گھر میں آٹا نہ گوندے اگر وہ چکی میں پس کر نہ آتا، کبھی بھی کسی عورت کا حسن زیور سے نہ نکلے اگر وہ زیور آپ کی بھٹی سے گزرے بغیر پہنچ گئے۔ ہر زیور ڈلتا ہے بھٹی میں ڈلتا ہے، ہر لوہا پگھلتا ہے آگ میں اترتا ہے، ہر مکان تعمیر ہوتا ہے، ہر اینٹ دیوار کا حصہ بنتی ہے بھٹے سے، ہر روٹی توے سے، بیلن سے، مکیوں سے اور چکی میں پس کر تمہاری طاقت بنتی ہے۔ جب تک تمہارے دل میں سچی محبت پیدا نہ ہوگی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ زنگ اتارے جاتے ہیں، تکلیف روح کے زنگ اتارے جاتے ہیں، گناہوں سے بات کیا جاتا ہے تکلیفوں سے، اور وہ تکلیفیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا آدمی بھی ٹھوکر کھا کے گرا جو کرسی پر بیٹھا ہو؟ ہمیشہ ٹھوکر اسے لگتی ہے جو چلتا ہے، ہمیشہ گرتا وہ ہے
جو چلتا ہے دوڑتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی کبھی بھی ٹھیک ہے. تو مارے جنہیں پڑی تکلیفیں جنہوں نے صحیح، اصل میں وہ محبت کے مسافر تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہ درے مار کر کہتا ان کا آقا کہ کہہ دے محمد رسول اللہ کے لیے غلط بات کہہ دے، گالی پر دے، کہتا تھا، وہ فرماتے تھے احد احد نہیں، بالکل نہیں، میں انکار نہیں کر سکتا، میں اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. میں نے محمد کا جمال دیکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت محمدی کا کمال دیکھ لیا ہے، میں کیسے انکار کروں. معلوم ہوا کہ محبت جو ہے وہ دل اور دماغ اور روح اور پورے وجود کے اندر اتر گئی. یاد رکھو، جسے محمد رسول اللہ کی محبت نصیب ہوئی ہے بہت بڑی دولت کا مالک، بہت بڑا خزانہ اسے ملا. اور جسے یہ محبت نہ ملی محروم ہے. اور میں نے اسے خزانہ کیوں کہا؟ ارے یہ وہ شے ہے حضور کی محبت، پوری کائنات کو پالنے والا رب جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو یہ کہہ کر کرواتا ہے کہ اے لوگوں اس رسول سے محبت کرو، میں بھی کرتا ہوں. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جب وہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ درود پڑھو تو پہلے کہتا نہیں کہ میں پڑھتا ہوں. درود کا تقاضا بھی اس نے بعد میں کیا، پہلے اس نے کہا میں پڑھتا ہوں. معلوم ہوا اپنی محبت تو پہلے تھی. پھر اس نے کہا فرشتے بھی پڑھتے ہیں، معلوم ہوا کہ فرشتوں کی محبت بھی نبی کے ساتھ اس نے پہلے بتائی. معلوم ہوا اس نے یہ بات تمہیں سمجھا دی کہ نبی سے محبت کرنا میری سنت ہے، لہذا مجھے پانے والوں اور مجھے پانے کی طلب رکھنے والوں، میں نہیں ملتا اسے جسے پہلے اس کی محبت نہ ملی. جسے اس کی محبت ملی اسے میں ملا، جسے محمد کی محبت ملی اسے میں ملا، اور جسے اس کی محبت نہ ملی وہ ڈھونڈتا رہے میں نہ ملا. کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، کیا ترجمانی کی ہے شاعر مشرق. اگر وفا کرے تو محمد رسول اللہ سے ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا چیز ہے؟ لوح بھی تیرا ہے اور قلم بھی تیرا ہے. لوح و قلم تیرے، یہ اس میں محبت پیدا ہونے کے بعد لوح بھی تیری ہو جائے گی اور قلم بھی تیرا ہو جائے گا، لیکن تجھے محبت نہیں. معلوم ہوا ساری اچھی باتیں ہو چکی. کیا کہا انہوں نے؟ ساری اچھی باتیں ہو چکی، اب تو عمل کی ضرورت ہے. جتنی باتیں ہونی چاہیے تھی تو ہو چکی، تو عمل کی ضرورت ہے. یہ جتنی تبلیغ ہو رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے کوئی نہ. یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں تبدیلی آ رہی ہے نہیں. آئے لوگ بیٹھا سنے گئے، آدمی آیا اس نے سنا، کچھ اور باتیں بھی سنتا رہتا ہے، یہ بھی سن لی، تو کوئی تبدیلی تو نہ آئی. اچھا آئے گی بھی نہیں، آئی بھی نہیں ہے، آئے گی بھی نہیں. کیوں؟ تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا دل تبدیل. تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل تبدیل، اور دل کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں میں وہ مصروف ہے اس لیے مصروف ہے کہ ان چیزوں سے اسے محبت ہے. ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ کسی اونچی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا نیچے والی باتیں کیسے چھوڑے. اس لیے قرآن مجید نے کہا وہ لوگ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیا داری بری چیز ہے کیا؟ بولو، دنیا داری بری چیز ہے. دنیا میں رہا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا کیسے بری ہو جائے گی؟ ہم تو دعا مانگتے ہیں نماز میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو اچھا کر.
دنیا کیسے بری ہو جائے گی؟ یہی تو وہ دنیا ہے جہاں قرآن ملتا ہے، جہاں نماز ملتی ہے، یہی تو وہ دنیا ہے جہاں نبی ملتے ہیں، اسلام ملتا ہے، کعبہ ملتا ہے، مدینہ ملتا ہے، یہی تو وہ دنیا ہے جہاں محمد الرسول اللہ کا نشان ملتا ہے، بری کیسے ہو جائے گی؟ دنیا بری چیز نہیں ہے. آپ کیا چیز بری ہے؟ دنیا سے محبت، حب دنیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حب دنیا بری چیز ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دنیا میں رہنے سے نہیں ہوتا. 10 آدمی ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں، 9 آدمی دنیا میں رہ بھی رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، ایک آدمی ہے رہ رہا ہے، محبت نہیں کر رہا. اصل آدمی وہ ہے کہ وہ دنیا میں مثل کشتی کے ہے کہ تیر بھی رہا ہے، ڈوب بھی نہیں رہا. معلوم ہوا دنیا میں رہنا ہے مگر دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھنا. واہ، ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آئے. ہم دنیا میں رہتے ہیں مگر چاہیے کہ دنیا ہم میں نہ رہے، اور ہم بظاہر خدا سے دور ہیں مگر محبت ایسی رکھنی چاہیے کہ محبت کہے کہ ہم تو اس میں رہتے ہیں. دنیا میں رہ کر الگ رہیں، خدا سے الگ ہو کر اس کی محبت میں رہیں، یہ ہے کمال. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ سن رہے ہیں؟ ہاں، سمجھ آنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مالشیا مالش کرتا ہے وہ رگوں کو چھیڑتا ہے تاکہ جو خون رکا ہوا ہے وہ چل پڑے. جب خون چل پڑے گا صحت ٹھیک ہو جائے گی، تو مالش کرتا ہے. بیان بھی مالش کی طرح ہوتا ہے. جو جذبے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں انہیں گرما دیا جائے، جو بات دبی ہوئی ہے اسے ابھار دیا جائے. جو حقیقت پردے کے پیچھے چلی گئی ہے پردہ ہٹا دیا جائے، حقیقت دکھا دی جائے، پھر اس کا اپنا نصیب ہے. ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، نبی نہیں دے پاتے. قرآن نے کہا اے حبیب آپ جس سے محبت کرتے ہیں، انک لا تہدی، آپ جس سے محبت کرتے ہیں از خود آپ ہدایت نہ دے پائیں گے. ہدایت ہمارا کام ہے، جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. از خود آپ ہدایت، آپ دعا کریں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے دے. تو ہدایت اس کے ہاتھ میں. جب بیان ختم ہوتا ہے جمعے کا یا کسی بھی محفل کا، آخر میں بیان کرنے والا کیا کہتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، اور ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف یہ تھی کہ بتا دیں، پہنچا دیں، بیان کر دیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ بیان کے ذریعے کتنوں کو بدلے. بیان آپ کا نفرت پیدا کرتا ہے یا محبت، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیان میں محبت پیدا کریں، نفرت پیدا نہ کریں. یہ ہے بزرگوں کی سنت، یہ ہے طریقہ کہ آپ اس کی جو بجھی ہوئی محبت ہے اسے بیدار کرتے ہیں. اگر وہ محبت بیدار ہو گئی پھر وہ چل پڑے گا. اگر وہ محبت سوئی رہی آپ اسے باندھ باندھ کر چلائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا. عشق اول، عشق آخر، عشق کل. عشق ہی اول ہے، عشق ہی آخر ہے، اور اصل میں تو عشق ہی کل ہے. ہائے ہائے ہائے. جلوہ ایک ہی بنا ہے عشق کرنے کے لیے، اور وہ جلوہ محبت ہی سب. جلوہ ایک ہی بنا اور وہ جلوہ محبت. بڑا سنا ہے تم نے، بڑا سنا ہے، کاش کے دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں بتاؤ عجیب مومن کون ہوگا؟ عجیب مومن کون ہے؟ اس کا ایمان عجیب. صحابہ کرام نے غور کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، نبیوں کا ایمان عجیب ہے.
وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان کا ایمان عجیب نہیں ہے، ان کے اوپر تو اللہ کی وحی اترتی ہے، اگر وہ مومن نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اچھا اب بتاؤ کون ہے، کس کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا ایمان کیسے؟ وہ تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں اللہ کے حکم۔ اب وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا نہیں ملائے گا؟ انہیں تو مومن ہونا ہے فرشتوں کو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اچھا فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، تو پھر ایسا ہے کہ ہمارا ایمان عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو؟ تمہارا ایمان عجیب کیسے بھائی؟ تمہارے درمیان تو میں خود ہوں۔ کیا تم نے میرے معجزے نہیں دیکھے، میری برکتیں نہیں دیکھی؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میں چلتا ہوں تو بادل سایہ کرتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ درخت اور حجر مجھے سجدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر میرے ہاتھ میں کلام کرتے ہیں، انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے سورج دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میری دعا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھیج دیتا ہے؟ تو کیا یہ ساری کرامات دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اچھا اب نہ نبیوں کا ایمان عجیب تھا، نہ فرشتوں کا عجیب تھا، نہ ہمارا عجیب ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ عجیب ایمان کس کا ہوگا؟ آپ بتائیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو ہمارے اور تمہارے بعد آئیں گے دنیا میں، وہ بہت دیر بعد پیدا ہوں گے، ان لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا کہ کوئی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آمینہ کا لال تھا، کوئی عبداللہ کا دلارا تھا، عبد المطلب کا پیارا تھا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے میرا عشق کریں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان عجیب ہے۔ معلوم ہوا یہ حدیث سیدھا سیدھا ہم سے بات کر رہی ہے، ہم نہ نبی نہ فرشتے نہ صحابی، ہم تو 1400 سال کے بعد آئے گناہگار مسلمان، جلوہ نصیب نہیں ہوا نبی کا، ملاقات نصیب نہیں ہوئی، لیکن اگر کسی کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، محبت ہے، تو حضور فرماتے ہیں عجیب بات ہے، دیکھا بھی نہیں ہے پیار کرتا ہے، بس سن کے ہی پیار کرتا ہے، تو جب سن کے اتنا پیار کرتا ہے دیکھ لے تو عالم کیا ہو، دیکھ لے تو عالم کیا ہو۔ اور سنیں ابو بکر نے تو قریب سے دیکھا، ایک یمن میں اویس کرنی بھی تھا، اویس کرنی بھی تھے وہ بھی حضور کے زمانے میں تھے، انہوں نے حضور کا جلوہ تو نہیں دیکھا لیکن حضور کا فرمان دیکھا۔ وہ فرمان کیا تھا؟ ماں بوڑھی ہو، والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو، ان کو چھوڑ کر اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی کام میں چلے جانا حضور کو یہ پسند نہیں تھا۔ اویس کرنی نے ماں کی وجہ سے نبی کی زیارت چھوڑ دی، نبی کا فرمان تھا والدین بوڑھے ہو تو اف نہ کرو، خدمت کرو اور انہی کی خدمت میں لگے رہو۔ تو جب اویس کرنی نے حضور کے فرمان کو اتنی قدر دی، اتنی اہمیت دی، اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کر حضور کی زیارت کے لیے نہ آئے، اب حضور ان پر کتنا راضی ہے یہ بھی سن لو۔ حضور ان پر اتنے راضی ہوئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اور حضرت عمر فاروق کو آپ نے وصیت کی اور فرمایا ایک قرن سے آئے گا، یمن کے علاقے سے ایک درویش آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس نے ہمیں دیکھا نہ ہوگا مگر ہم نے اسے دیکھا ہے، کہ کیسے ہمارے فرمان کی لاج رکھی ہے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے ہماری زیارت کو اس نے پوسٹپون کیے رکھا، مؤخر کیے رکھا کہ ماں کی صحت ہو تو جاؤں، ماں کی صحت ہو تو جاؤں اور ہمارا بھی ساتھ۔ تو فرمایا کہ قرن سے آئے گا اویس حج کے موقع پر، اے عمر اے علی یہ نشانیاں ہوں گی
جب تم اسے پالو اسے ہمارا سلام دینا، اسے ہمارا سلام دینا۔ کیا مقدس ہستی ہے وہ جس کو نبی سلام دے اور عمر کو بھیجے اور علی کو بھیجے کہ جاؤ سلام دو میرا، اور کہنا کہ اللہ بھی تجھے سلام کرتا ہے، ہمارا سلام بھی دینا، اور ویسے سے کہنا، اور یہ ہمارے تبرکات ہیں یہ پیش کرنا، اور ویسے سے کہنا کہ جب دعا مانگے تو میں محمد یہ کہہ رہا ہوں کہ اے اویس اپنی دعا میں میری امت کو نہ بھلانا، میری امت کی معافی کے لیے دعا مانگے۔ تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اس کی دعا نہیں موڑتا اللہ تعالیٰ، رد نہیں کرتا۔ معلوم ہوا عشق کی یہ بھی ایک ادا ہے کہ محبوب کو دیکھا نہ جائے، دور بیٹھ کے چاہا جائے۔ معلوم ہوا ہم مذہب کے اویسی ہیں، دیکھا تو نہیں لیکن اگر اویس کی مثل چاہت مل جائے تو اویس کے طریقے پہ ہوئے۔ معلوم ہوا پوری امت کو اویسی ہونا چاہیے کہ زیارت نہ بھی ملی ہو لیکن حضور کے فرمان تو پہنچے ہیں، بس اویس کی طرح گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر خدمت خلق کرتا رہے اور نبی کا عشق رکھے۔ نبی بھی راضی خدا بھی راضی، نبی بھی راضی خدا بھی راضی۔ مگر میرے دوستوں، میرے بچوں، دل میں عشق پیدا ہوئے بغیر یہ کام نہیں۔ آج تبلیغیں بے اثر ہیں، عشق نہیں۔ آج گفتگو سنو ملا کی غصہ آتا ہے، محفل میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، بات سننے کو دل نہیں چاہتا۔ وجہ نہ سننے والے میں محبت نہ سنانے والے میں خلوص، اس کا بھی مقصد کچھ اور ہے، سننے والے اور محفل کرانے والے کا بھی مقصد کچھ اور ہے، نہ یہاں محبت نہ وہاں محبت۔ تو جب محبت ہی نہیں ہے تو کام تو فائدہ نہیں دے گا۔ کبھی آپ نے گوبر پر عطر چھڑکا، پسینہ وجود پر لگا ہوا ہو، کسی نے مشورہ دیا آپ کو کہ سینٹ لگا لو، عطر لگا دو؟ ہر کوئی کہتا ہے پہلے نہا پھر خوشبو لگا۔ چل خوشبو نہ بھی لگائے گا، نہانے سے بھی خوشبو آئے گی۔ پہلے گوبر صاف کر پھر خوشبو ڈال، پہلے جھاڑو لگا پھر فرش بچھا۔ معلوم ہوا پہلے دل کو نفرت سے صاف کر پھر خدا رسول کی محبت اس میں ڈال۔ پہلے نفرت کو مٹا، حسد، کینے اور بغض کو مٹا، اس میل کچیل کو دل سے نکال، پھر آئے گا عشق مصطفیٰ تیرے اندر، عشق رسالت تیرے اندر آئے گا۔ اور جب محبت آئے گی، میں پہلے کہہ چکا، دہرانا پڑ رہا ہے، کچھ لوگ دوبارہ بعد میں آئے، میں پہلے کہہ چکا، علاج ایک ہے، مسلمان میں جب تک خدا اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہوگی وہ عمل نہیں کرے گا۔ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، بڑی بڑی ہستیاں بھی اگر قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور وہ نصیحت کریں، جس کے سینے میں محبت نہ ہو اس کو نصیحت کریں کہ بھائی نماز شروع کر دیں، کہے گا جی حضور کرتا ہوں، کل سے، پرسوں سے، پرسوں سے۔ ارے محبت میں بھی کبھی کل ہوا ہے؟ محبت میں تو آج ہے اور ابھی ہے، محبت میں تو آج ہے اور ابھی ہے۔ سارے نوجوان ہو یا ہو جاؤ گے یا ہو چکے ہو، مثال دینے لگا ہوں وہ جو تم سمجھو۔ جوانی میں شوق ہوتا ہے گلی گلی پھرنے کا، کھڑکی کھڑکی دیکھنے کا، کہ کوئی مل جائے جس سے دوستی لگائی جائے، جس سے افیئر چلایا جائے۔ چلو کوئی آپ کو لڑکی پسند آ گئی یا لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا، محبت پیدا ہو گئی۔ اب جس سے محبت پیدا ہوئی اس نے میسج کیا اور کہا آ جا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہے گا کہ کل آؤں گا۔ وہ اسے بلائے اور یہ کہے نہیں پرسوں، ایک ہفتے بعد ملیں گے، نہ صحیح۔ محبت میں تو آج ہے اور تو خدا کی قسم چارپائی سے جمپ مارتا، اماں کہتی کیا ہوا؟ کہتا سی پیغام آیا، تم چھوڑو، تم کیا سمجھو گے؟ وہ تکیہ پھینک کے اور رضائی پھینک کے اور کھانا چھوڑ کے
وہ جو دوڑتا ہوا پہنچتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ درست ہے یا غلط، اس پر بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ فوراً پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، چاہے اس نے بے وقوفی بنایا ہو، لیکن اس کو بننا اچھا لگتا ہے، ہوتا ہے سر۔ یہ دنیاوی محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ چونکہ اسے محبت ہے تو وہ ملنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے اور بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہے جسمانی محبت، یہ جسمانی محبت ہے۔ آپ خود سوچو، جس کو نبی علیہ السلام سے روحانی محبت ہو گئی ہو، جس کو قلبی محبت ہو گئی اپنے رسول سے، وہ یہ کہے گا کہ پرسوں نماز شروع کرتا ہوں؟ وہ تو کہے گا کہ یہ روحانی محبت بتا رہی ہے کہ نماز تو ایک کھڑکی ہے، وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، وہ جو کھڑکی ہے جیسی مؤذن اذان دیتا ہے وہ کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جیسی وضو کر کے میں خدا کے کعبے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں دروازہ ہٹ جاتا ہے اور مجھے جلوہ ہوتا ہے، مجھے دیدار ہوتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والوں نے کہا کہ جب تک تجھے نماز میں دیدار نہ ہو تیری نماز نہیں، تیری نماز نہیں۔ وہ استاد جس سے آپ کو محبت نہ ہو، آپ کبھی اس سے پڑھنا نہیں چاہتے۔ وہ پیر جس سے آپ کو عشق نہ ہو، آپ اس کی سننا نہیں چاہتے۔ وہ امام جس سے آپ کو عشق نہ ہو، پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، آپ اس کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے۔ والدین سے بھی اگر اولاد کو محبت نہ ہو تو اولاد بھی والدین کی قدر نہیں کرتی۔ معلوم ہوا میرا اور تیرا مسئلہ ایک ہے اور وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لمبی لمبی تقریریں، چوڑی چوڑی کتابیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کو بڑھا دے گی۔ نہ مسئلے آوت مسا سانو کوئی یار دی گل سنا، زیادہ مسئلے کی بات نہ کریں، یار کی کوئی ایسی بات سنا کہ محبت ہو۔ جب محبت ہوگی وہ خود چلائے گی۔ محبت کا آپریٹنگ سسٹم وہ کسی نصیحت کا محتاج، کسی جلسے تقریر کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو خود مرشد ہے، خود قائد ہے، خود رہنما ہے۔ وہ تو خود پکڑ کر یار کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہو، کوئی نہ دکھتا ہو مگر عاشق کو وہاں سے دکھتا ہے، اور عاشق کو دیکھنے کے لیے لائیو کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس دل پر دھیان ڈالا، دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کی۔ وہ بس گردن جھکا کے تصور کرتا ہے، اسے یار کی یاد آتی ہے، اور ایسی لذت آتی ہے، ایسی لذت آتی ہے، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج تک کوئی بھی اپنی لو اسٹوری لکھ نہیں سکا، اپنی کیفیت لکھ نہیں سکا، اپنا درد بیان نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر کو مریض جا کر کہتا مجھے درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کیسا ہے؟ مریض کہتا ہے کبھی درد بھی لفظوں میں آیا ہے؟ اللہ کرے تجھے ہو، تب تجھے پتا چلے درد کیا ہو۔ معلوم ہوا درد کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، درد دکھایا نہیں جا سکتا۔ سن لو، محبت کے اوپر بات ہو سکتی ہے، محبت کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ کیا ہو۔ پورا عالم کفر یورپ اور امریکہ میزائل بنا کے اور ٹینک بنا کے اور ایٹم بم گرا کر ابھی تک سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مسلم امت محمد کو چھوڑتی کیوں، یہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم ہم چھوڑ سکتے نہیں۔ کبھی یار بھی چھوٹا ہے، کبھی معشوق بھی چھوٹا ہے۔ محبت کا رشتہ ایسا عجیب رشتہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ رشتہ اتنا عجیب رشتہ ہے، محبت کا رشتہ، کہ اگر سر تن سے جدا بھی ہو جائے تب بھی وہ نیزے پر کلام کر رہا ہوتا ہے حسین کی طرف۔ وہ مر کے بھی نہیں مرتا، مٹی میں مل کر بھی مٹی نہیں ہوتا، وہ قبر میں جا کر بھی مردہ نہیں ہوتا،
اس کی قبر بھی زندہ رہتی ہے اس کے دل کی طاقت کی وجہ سے، اس کی روحانی قوت کی وجہ سے، اس کی عشق کی تاثیر کی وجہ سے۔ آج تک لوگوں کو مزار سمجھ میں نہیں آیا، میں کہتا ہوں اپنے دل کو مزار بناؤ، ایک جلوہ لاؤ، دل کو قبر بناؤ، وہ جلوہ اس میں دفناؤ، اس کو چاہو، پھر سمجھ آئے گا وہ مزار کیا ہے۔ وہ محبت کی آماج گاہ ہے۔ خدا نے اس کی محبت کو قبول کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک نقشہ بنوا دیا کہ آؤ دیکھو جو ہماری محبت میں فنا ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے باقی رکھیں۔ تنقید بھی ہو رہی ہے، مزاروں پہ تنقید ہو رہی ہے، مزاروں پر اعتراضات ہو رہے ہیں، مگر مزار اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماڈل قائم کیا، اس ولی نے اپنے دل کو ہماری محبت کا مزار بنایا اور ساری عمر یہ ہماری اور ہمارے حبیب کی محبت کو دل میں لیے پھرتا رہا۔ اب دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ایک نقشہ تو بنائے نا، اس بندہ خدا کے چاہنے والے اس کی قبر کو مزار میں تبدیل کر کے دنیا والوں کو دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اس کی راہ میں جو فنا ہو جاتا ہے اس فانی کو بھی اللہ تعالیٰ فانی ہونے نہیں دیتا۔ جب وہ انگریز گورنر نے پورے ہند کو فتح کر لیا، اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ مجھے ہند فتح کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی بادشاہ حکومت نہیں کرتا تھا، اجمیر میں ایک قبر ہے خواجہ کی، وہ حکومت کرتی ہے، اب اسے میں کیا فتح کروں؟ اس قبر کو میں مزید کیا قبر بناؤں کہ ہند والوں کے اندر اس کی محبت ایسے اتری ہوئی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں خواجہ خواجہ ہے، جہاں جاتا ہوں معین الدین سے وابستہ لوگ نظر آتے ہیں۔ وجہ محبت۔ لہذا میرے ساتھیوں اب میں کیا نصیحت کروں، بات ہی ایسی ہوگی، بات وہاں پہنچی کہ اب اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے، بات وہاں پہنچی کہ اس کے آگے کوئی بات نہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے اور موت طیبہ کی مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مطلب وہ محبت مانگ رہا ہے۔ اے اللہ میرے دل کی وادی اجاڑ پڑی ہے، کرم کر اس میں محبت ڈال دے، میرا دل سونی وادی کی طرح ہو گیا ہے، قبر میں آنے سے پہلے اس کو زندہ کر کے اس میں محبت ڈال دے، اس دل مردہ کو بیدار کر دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے۔ دل مسلم کو وہ زندہ، معلوم ہوا مسلم کو بھی زندہ ہونے کی ضرورت ہے، مسلمان کو بھی زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آؤ بات ختم کرتے ہیں۔ وہی پہلے والی بات ہے کہ دنیا میں جتنی اچھی باتیں ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں، اب تو عمل کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ کرتے ہیں، ہر چیز کو طلب کیا جاتا ہے، ہر چیز کو طلب کیا جاتا ہے۔ طلب کرنے کا طریقہ حضور نے بتایا ہے۔ جب کسی فقیر کو حاجت ہو اور کسی سخی کے بارے میں اس نے سنا ہو کہ یہ بہت دیتا ہے، اسے لینے کی ضرورت ہو، دینے والا ہو، یہ فقیر کیا کرتا ہے، یہ جا کر اس کے دروازے پر بیٹھتا ہے، دروازے کو بجا کر اس سخی کو پکارتا ہے، جو بھی اس کا نام ہے، دروازے پر بیٹھ کر اسے پکارتا ہے۔ سخی بے نیاز اندر بیٹھا ہوا ہے، بگلا بہت بڑا ہے اس کا، اب یہ دروازے پر بیٹھا ہے، دستک بھی دے رہا ہے، پکار بھی رہا ہے، دستک بھی دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اب اس کا امتحان ہے، وہ تو سخی اسے ضرورت کوئی نہیں، اسے ضرورت ہے۔ یاد رکھیں وہ فقیر ناکام ہوتا ہے جو مانگتے ہی چل دیتا ہے، ملنے کا انتظار نہیں کرتا۔ فقیر وہ کامیاب ہوتا ہے جو صدا پہ صدا دیتا ہے، صدا پہ صدا دیتا ہے، صدا پہ صدا دیتا ہے، اتنی صدا دیتا ہے کہ اگر سخی کا دل نہ بھی دینے کا ہو تب بھی اس کی صداؤں کو دیکھ دیکھ کر وہ کہتا ہے یار
اسے دوں گا نہیں تو جائے گا نہیں، اسے دوں گا نہیں تو جائے گا نہیں۔ اور یہی فقیری کا راز ہے۔ تم بازاروں میں چلے جاؤ، جو پروفیشنل فقیر ہیں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مانگتے چلے جاتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں کہ تم بھی حیران رہ جاتے ہو کہ ہماری اب آپس کی بات نہیں ہونے دے رہی ہے۔ دے دینا، دے دینا، اللہ تجھے دے گا، دے دینا، دے دینا، دے دینا۔ آپ نے جھڑکا، دے دینا، بہت دیا اللہ نے تجھے، اور بھی دے گا، دے دینا، دے دینا۔ وہ اتنا دے دینا دے دینا کرتا ہے کہ نہ دینے والا بھی کہتا ہے یار اسے 10-20 دے دو۔ معلوم ہو اس کی پکار نے اسے مائل کر دیا، اسے بار بار جو مانگنے کا وہ تھا، وہ سخی کا دل نرم ہو گیا، دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ تو دنیا کے سخی ہیں کہ اگر بار بار پکارو تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو سخیوں کا سخی ہے وہ سبحان اللہ، اس نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اس نے کہا تو مجھے پکار میں تیری سنوں گا۔ اس نے کہا اگر مریض ہو جائے تو دعا کر میں تیری دعا کو سنتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا، تو 1 قدم آئے گا میں 70 قدم آؤں گا، اور تو 1 ہاتھ آئے گا میں 70 ہاتھ تیری طرف۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا تیری ماں تجھے کیا چاہتی ہوگی، میں تیرا خدا 70 ماؤں سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اب اگر یہ اس کی دہلیز پر بیٹھ جائے مصلی بچھا کر اور کہے اللہ اللہ اللہ، یہ پکار رہا ہے، یہ اس کا نام جپ رہا ہے، بار بار صدا لگا رہا ہے۔ کس کو؟ جو ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ محروم رہیں گے؟ خالی رہیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم، محروم رہنا تو دور کی بات، اس کو پکار کر آپ وہ بھی پا لیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، تصور میں وہ بھی پائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو آدمی ذکر نہیں کرتا مردہ ہے، جو اسے پکارتا نہیں مردہ ہے، جو اسے یاد نہیں کرتا مردہ ہے۔ اتنا بڑا مالک اور سوائے اس کے ہر ایک کو پکارتا ہے۔ معلوم ہوا انہیں قدر نہ جانی، ما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ خدا کی قسم انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی، جب انہوں نے اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود نام کی دینا بند کر دیا۔ فرمایا تم نے اللہ کی قدر ہی نہ کی۔ اتنا بڑا سبھی میری طرف نظر اٹھا، اس طرف کر دو تھوڑا، بچی کی روشنی نظر آئے گی، ایک آدمی جلا دے اوپر کی طرف کر دو۔ ایسا لگتا ہے سیدھے کر۔ فرمایا کہ تم نے اللہ کی قدر نہ کی۔ معلوم ہوا اللہ کی قدر یہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سربراہ ہو کسی مملکت کا تو رعایا کا کام اسی سربراہ کے پاس ہی جانا ہے مشکلات میں۔ جب مخلوق کو خدا نے کہا کہ میں پالتا ہوں میں سنتا ہوں، مخلوق کا کیا کام؟ مخلوق کا یہ کام ہے کہ مخلوق اس سے طلب کرے۔ بے نیاز رہنا یہ خدا کی شان ہے، بندے کی نہیں۔ بندہ ہی اگر خدا کو یاد کرنا چھوڑ دے بے نیازی کر رہا ہے۔ سنو، خدا کے دربار میں گناہ گار چل جاتے ہیں، بے پرواہ اور بے نیاز نہیں چلتے۔ کب کہا اس نے کہ گناہ نہ کرو؟ اس نے یہ کہا گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرو۔ ہاں، اس نے یہ ضرور کہا ہے غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یہ کہا ہے۔ اور معلوم ہے غرور اور تکبر کیا ہے؟ غرور اور تکبر یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے اسے نہ پکارو، اور یہ ثابت کرو کہ تم اسے پکار کر جی سکتے ہو، تم اس سے بے پرواہ رہ کر، بے نیاز رہ کر کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ اس لیے اس نے کہا قرآن میں کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے غرور کا شکار ہے، جو لوگ دعا نہیں کرتے تکبر کا شکار ہے۔ اس لیے تم نے دیکھا کہ ہماری مساجد کے اندر علماء ہمیں کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے بھی دعا، اذان کے بعد بھی دعا، نماز سے پہلے بھی دعا، نماز کے بعد بھی دعا، جنازے کے اندر بھی دعا، جنازے کے بعد بھی دعا۔ کیوں؟ کہیں غرور کرنے والوں میں نہ آ جائے۔
مانگنا کام ہے فقیر کا، پکارنا کام ہے بندے کا. اس لیے اس نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کے گھر میں خدا کے ذکر سے ہی روک دے. وہ خدا کے گھر میں خدا کو نہیں پکارے گی تو کس کو پکارے؟ بندہ تے نخرا، نوکر اور نخرا، یہ تو نہیں چلتا. مسلمان اور ذکر سے انکار، یہ دو متضاد بات. جہاں ایمان ہے وہاں ذکر ہے. کس کا؟ رب کا. اور کیوں ہے؟ تاکہ غرور جائے اس کا نور آئے، بے نیازی جائے نیاز آئے. اور حدیثوں میں آیا جب بندہ بیٹھ کر اسے یاد کرتا ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ فرماتا اچھا ابھی دیکھا نہیں تو اتنا یاد کر رہا ہے، دیکھ لے تو کیا ہو، اس نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں. اچھا فرشتوں یہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بیمار ہے، فرمایا شفا دے دو. مولا بے روزگار ہے، فرمایا رزق دے دو. مولا پریشان ہے، فرمایا دل سکون سے بھر دو. اور کوئی نیت لے کر بیٹھا ہوتا ہے، نہ شفا چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، کچھ نہ چاہیے. کوئی ذاکر نیت لے کر بیٹھا ہوتا ہے وہ چاہیے، سبحان اللہ. مولا صرف تو چاہیے. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو ایسا درویش ہے اسے کچھ نہیں چاہیے، اس کی طلب یہ ہے کہ اسے تو ملے. فرمایا اگر یہ مجھے طلب کرتا ہے تو اس کا طالب میں ہوں، میرا مطلوب اب یہ ہے. سبحان اللہ. میں بھی اسے اپنا محبوب بنا رہا ہوں، میں بھی اسے اپنا محبوب بنا رہا ہوں. اور اللہ تمہیں توفیق دے باتیں پڑھنے کی، دین کی. تمہیں یہ حدیث نظر آئے گی کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بندہ خدا بندہ کو یاد، اللہ کو یاد کرتا کرتا اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، اب میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے. تم نے سنی نہیں یہ بات؟ اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، اب میں اس کا دل بن رہا ہوں جس میں اس کی جان بستی ہے. کتنا قریب آ گیا، کتنا نزدیک آ گیا. یہ کیسے ہوا؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی فاصلے مٹا دیتا ہے اور دوریاں ختم کر دیتا ہے. آج یہ دوریاں ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رکھا. وہ بیچارہ سکون کا تلاشی اور سمجھتا ہے کہ موبائل میں ملے گا سکون، نشے میں ملے گا سکون، دوستیوں میں ملے گا سکون. نہیں اسے بتاؤ تو جس کام کے لیے بنا ہے جب تک وہ نہیں کرے گا تجھے سکون نہیں ملے گا. اور زندگی ملی ہی اس لیے کہ تو خدا کی بندگی کرے. زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی. اور اسلام بڑا سیدھا ہے، اسلام بڑا آسان ہے. اگر تجھے محبت ہو جائے بڑا آسان ہے. وہ سبجیکٹ بڑا آسان ہوتا ہے جس سے دل لگ جاتا ہے. میتھ کے مشکل سوال طالب علم کو الجھا دیتے ہیں، مگر وہ طالب علم جس کو میتھ کے سبجیکٹ سے محبت ہو جائے وہ ایسے حل کرتا ہے. جب تک تجھے محبت نہیں ہوتی میری تقریر بکواس ہے، اٹھا کے بیٹھ کر بیکار ہے. کسی اور کو لیا وہ بھی بیکار ہے. اور اگر تجھے محبت ہو جائے خدا کی قسم تجھے کوئل کی بولی، کبے کی آواز، فاختہ کی آواز، ہواؤں کا چلنا، درختوں کا لہرانا، فصلوں کا اگنا، جانور چرند پرند، ہر چیز سے تجھے تبلیغ ہوگی، ہر چیز واعظ بن جائے گی. جس جگہ تو رہے گا آبشاروں کا گرنا، بادلوں کا برسنا، بارش کا آنا، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، کھلی ہوا یا ہب، ہر چیز تیرے لیے مالک کی عطا ہوگی. اور ہر ادا کے اندر تجھے اس کی ادا نظر آئے گی. پھر شکوہ ختم، شکر شروع، ناراضگی ختم، رضا شروع، پھر فاصلے ختم، قربت شروع، بے سکونی ختم، سکون شروع. پھر دل راضی رہے گا ہر وقت، پھر کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں میری یہ بات سمجھ میں آ جائے، مجھے بھی تمہیں بھی. کیا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ.
دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ مردہ دل جب تک مردہ ہے تو دل نہیں، جب وہ زندہ ہے تو وہ دل ہے۔ یہ حضور کا فرمان۔ الذاکر کمثل الحی والغافل کمثل المیت۔ ذاکر زندہ ہے جو اسے یاد کرتا ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ مردہ کو ہلا جلا بھی لو کچھ نہیں ہونے والا۔ مردہ کا کوئی علاج نہیں، مردہ کا ایک علاج ہے کہ اسے زندہ کرو۔ نہ کوئی دوا اثر کرتی ہے نہ دعا۔ مردہ جو ہوا جب تک وہ زندہ نہیں ہوتا ہر چیز بے اثر ہے۔ اسلام کی زندگی چاہتے ہو تو ذکر سے اپنی روح کو زندہ کرو۔ اگر اسلام کی سچی تعلیمات کے نور کو اپنے دل میں اجاگر کرنا چاہتے ہو، دل مردہ کو زندہ کرو۔ اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اسلام نہیں ہے، کلمہ توحید۔ کلمہ اسلام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یہ کلمہ صرف دل مردہ کو زندہ کرنے کی دوا ہے، کہ مردہ دل زندہ ہو، بس اور کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی پکار اسے بڑی پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ پکار مسلمان لانا ہے، اور یہ پکار بلند ہوتی ہے۔ بس جب یہ پکار ہوگی اور بار بار ہوگی، بار بار ہوگی، تو سخی رب مہربان ہوگا انشاءاللہ۔ اگر یہ بند بھی رکھو گے بیٹا کوئی پرواہ نہیں، تم اصل کام کا حصہ بنو، چھوڑو اس کو، لائٹ آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ پکار ہے، اور اس پکار سے جس کو پیار ہے اس پیار والے سے رب کو پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل نصیب کرے جن سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو پیدا کرے، اور اس محبت سے دین آسان ہو جاتا ہے، نماز آسان ہو جاتا ہے، والدین پیارے لگتے ہیں، اساتذہ پیارے لگتے ہیں۔ مخلوق خدا سے محبت اس لیے ہو جاتی ہے، خدا کی بنائی ہوئی جو ہے، جب خدا پیارا ہو گیا تو اس کی مخلوق بھی پیاری ہے۔ جب تک یہ محبت دل میں بیدار نہیں ہوتی، بہت ساری پریشانیاں ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں گی، اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوگا۔ جب تک ذکر نہیں کریں گے اور ذکر کی محافل کا انعقاد کر کے اس ماحول کو زندہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان پریشانیوں سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ تمام باتوں کا ایک جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی عملی برکات ہمیں نصیب ہو۔ چار زانو بیٹھے یا دو زانو بیٹھے، ناک کو ناف کے نشان سے اٹھا کر دماغ تک لانا ہے، الہ سیدھے کندھے پر کہنا ہے، الا اللہ کی ضرب بائیں دل کے اوپر لگانا ہے۔ یہ ایک علاج ہے، یہ عمل ایک علاج ہے جو دل پر اثر کرتا ہے، اور دل میں چھپی ہوئی خدا کی محبت کو بیدار کرتا ہے۔ بس کسی سے کوئی آپ سے کہے یہ کیا ہے، آپ کہیے علاج۔ اصل عبادت نماز، اصل عبادت، اور جن کا دل زندہ ہو جاتا ہے وہ ذکر نہ بھی کریں انہیں خدا یاد رہتا ہے۔ جو چیزیں علاج کی ہیں ان کو عبادت نہ سمجھیں، آپ کو عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے جب کوئی وظیفہ، جب کوئی ایسا عمل عام طور پر رائج نہ ہو، جب اسے کیا جاتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو محفل ہے یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس محفل سے ہمیں نماز کی محفل نصیب ہو۔ یہاں سمجھے وہاں کریں، سمجھے بات ہے۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو دنیا میں الجھا ہوا ہے کچھ دیر کے لیے کلمہ پڑھ کر اس کو خدا رسول کی طرف لے، خدا رسول یاد آئے۔ جب یاد آئے گا تو اس کی محبت بھی بیدار ہوگی۔ جب محبت بیدار ہوگی تو وہ تمام باتیں جو میں پہلے کر چکا عملی طور پہ نصیب ہوگی۔ اور
ورنہ آپ نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ کر بھی بے نمازی رہتے ہیں. گئے اور آئے. ہم نماز میں گئے, نماز ہم میں نہ آئی. ہم مسجد میں گئے, مسجد کا اثر ہمارے اندر نہیں آیا. اور اس کا عملی ثبوت کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے یہ فوراً ٹوپی اتار کے پھینکتا ہے اور وہ ڈبے میں ڈال کے اس کو سرور جھاڑ کر جناب آستین نے اتار کر مسجد سے باہر بتاتا ہے کہ نہ وہ میرے اندر آیا نہ میں نے اسے اپنے اندر بلایا. خالی آیا تھا, خالی گیا. خالی آیا اور خالی اثر نہ آیا. اثر اگر آیا ہوتا تو وہ شے باہر آنے کے بعد بھی برقرار رہتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ برقرار کیوں نہیں رہی؟ وہ دل میں ہی نہ تھی. دل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ محنت کی جائے اور کچھ وقت دل کو ان تمام جھمیلوں سے نکال جائے, ایک ہی گردان میں مصروف کیا جائے تاکہ دل اسے پکڑ لے. اور دل اسے پکڑے گا ورنہ تو اس کے لیے تم دیکھو گے کہ ذکر سے فوراً حالت تبدیل ہوتی ہے. اگر تم کرو نہ کرو تو پھر نہ کرو. لیکن اگر تم کرو وہ بھی پھر کچھ کرتا ہے, اور اگر کچھ نہ کرتا ہوتا تو یہ فارمولا فیل ہو چکا ہوتا. لیکن آج بھی آستانوں میں ذکر ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. معلوم ہوا اس طریقہ علاج میں کچھ تو ہے, کچھ تو کلینک پہ دوا بٹ رہی ہے, مل رہی ہے, تم لو اور دوا کو پھینک دو, دوا کا تو تصور ہے. لیکن اگر تم نے دوا کھائی اور کھاتے رہے دوا بھی اندر جا کر کچھ کرے گی. پیناڈول معدے میں جاتی ہے مگر دماغ پر اثر کرتی ہے. یاد رکھو یہ کلمہ بھی دل میں جاتا ہے مگر تمہاری عملی زندگی میں اثر کرتا ہے. اثر کرتا ہے, بڑی جگہ اثر کرتا ہے. وہاں اثر کرتا ہے کہ میں اس کو بیان میں بیان نہیں کر سکتا. اس راز کو بندے اور خدا کے درمیان ہی رہنا چاہیے. تو یہ ایک علاج ہے روحانی قلبی. اس علاج کے بعد دل شفا پا کر اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. گویا کہ پانی سے جسم کا وضو ہے, کلمے کے ذکر سے دل کا وضو, روح کا وضو. آؤ یہ وضو کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک کرتے ہیں. اللہ کو ناف سے اٹھانا ہے, دماغ تک لے آنا ہے.